بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيثما كنتم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم جیسے گنہگاروں کو رمضان کی سعادت و خیر و برکت کا ایک عظیم مہینہ نصیب فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلف صالحین یعنی ہمارے جو پہلے کچھ بزرگ گزرے ہیں ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمائے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو یہی بزرگ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو روزے رکھے ہیں ان روزوں کو تو قبول فرما لے، اور یہ 5 مہینے تک اس کی دعا کیا کرتے۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج امت کا حال یہ ہے کہ رمضان کا جب تک چاند نظر نہیں آتا وہاں تک ہمارے ایمان کی غیرت تیار نہیں ہوتی، ہمارا ایمان ہمیں اندر سے تیار نہیں کرتا، ہمارا ایمان ہمیں اندر سے جھنجھوڑتا نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جھکانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم وہ پورا مہینہ صرف اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دے۔ ہم تو اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ ابھی رمضان کا چاند نظر کہاں آیا ہے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا یہ مہینہ ختم ہوتا ہے شوال کا چاند نظر آتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ٹاسک کو پورا کیا، ہم نے ایک چیز تھی، ایک فارمیٹ تھا، اس کو پورا کیا۔ ہم نے رمضان میں روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، مالی اعتبار سے زکوٰۃ، صدقہ اور للہ نکال دیے، اور ہم نے ایک ٹاسک پورا کیا اور ایک پروگرام کو پورا کیا، اور شوال کا چاند نظر آ گیا۔ اب ہم جو ہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں پر چڑھیں گے، ہم ان کے پھندوں پر چڑھیں گے، اور اپنی زندگی کو 11 مہینے شیطان کو راضی کرنے میں گزاریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کے محبوب کو ناراض کریں گے، اور یہ 11 مہینے ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے، رب چاہی زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ سالوں سے ایک رویہ چل رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے لوگوں، تم کو اللہ نے روزے فرض کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے، لیکن اس کا مقصد تو ہم جانیں کہ اللہ ہم کو بھوکا کیوں رکھتا ہے، اللہ ہم کو پیاسا کیوں رکھتا ہے، اپنی خواہشات سے دور رہنے کو کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے لعلکم تتقون، اللہ تم کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانا چاہتا ہے، اللہ تم کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، تمہاری زندگی میں تقوی لانا چاہتا ہے۔ یہ تقوی یہ پیور اسلام ہے، پورا کا پورا اسلام یہ تقوی پر منحصر ہے، اور اس کا دار و مدار اور اس کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اور اس سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو۔ جب آدمی کی پوری زندگی ایمان کے اوپر باقی رہ کر نیک اعمال کے ساتھ اور خشیت الہی کے ساتھ، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ گزرے گی تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں جب تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، رب چاہی زندگی ہوگی، اور ہر عمل کے موقع پر تم یہ دیکھو گے کہ اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا کہتا ہے، محمد العربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان کیا ہے، یہاں ان کا طریقہ کیا ہے، یہاں یہ کیا فرماتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ایسے گزاریں گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں ایمان پر موت ملے گی، پھر تمہیں ایمان پر موت ملے گی۔
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی ایک ایمان والے سے کبھی یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ ایمان کی حالت میں پوری زندگی بسر کرے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو۔ اس کا خاتمہ 100% ایمان پر ہی ہونا چاہیے۔ وہ تبھی ہوگا میرے اور آپ کے ایمان میں جب جان پڑے گی، میرے اور آپ کے ایمان کے اندر جب اندر سے ہمارے اندر ولولہ پیدا ہوگا اور ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے، ہم اپنی زندگی کو نیک اعمال کے ساتھ جوڑے رکھیں گے، وابستگی ہو جائے گی اور اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کریں گے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث مبارک کی روشنی میں بتلاتے ہیں، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ تقوی اس بات کی چیز ہے کہ اللہ کی جتنی بارڈریں ہیں، اللہ کی جتنی سرحدیں ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ تمہارے لیے تقوی کے لیے چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جب آدمی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ولی بن جائے گا۔ متقی بننے کے لیے روزانہ چاشت، اشراق، اوابین، تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آدمی فرائض کی پابندی کر لے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اور اللہ کی ان بارڈروں سے اپنے آپ کو بچا لے تو سمجھ لو کہ آدمی متقی اور وقت کا ولی بن سکتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ جتنی ہم نفلی چیزیں کریں گے وہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہمارے لیے معین اور مددگار ثابت ہوگی۔ لیکن ہم نے اس مسجد کی چار دیواری کے اندر رہ کر جن اعمال کو ہم کرتے ہیں اور اللہ ہمیں جو توفیق دیتا ہے ہم اسی کو صرف ایمان سمجھتے ہیں، ہم اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ اس دنیا سے باہر جا کر اپنی زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، جھوٹ پر جھوٹ چلتا ہے، نہ اپنی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، بد نظری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک عورت اگر گزر جائے سر کے بالوں سے لے کر اس کے پورے جسم کو اور اس کے فگر کو ہم اپنی آنکھوں سے ناپ لیتے ہیں اور پیر کے ناخن تک دیکھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے ایمان والو، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے مسلمانوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ نگاہوں کی حفاظت کرے، وہ نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت ہوگی اور تم زنا سے بچ جاؤ گے۔ زنا کے مقدمات میں نظر سے اور نظر کی حفاظت سے بچنا یہ ضروری ہے۔ لیکن کیا عجیب معاملہ ہے، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ کچھ گھنٹے باقی ہے، اگر آج کا دن عید کا چاند نظر آ جائے تو کچھ گھنٹے باقی ہے، اگر کل آج نظر نہیں آتا تو کچھ اور گھنٹے باقی ہے، اور یہ خیر و برکت والا، سعادتوں والا، رحمتوں والا یہ جو ہے مہینہ اپنی ساری رحمتوں کو، اپنی ساری برکتوں کو سمیٹ کر یہ مہینہ چلا جائے گا۔ لیکن ہم منتظر رہیں گے، ہم تو 5 وقت کی نماز تب پڑھیں گے جب اگلا مہینہ رمضان کا آئے گا، ہم اس کے انتظار میں رہیں گے۔ ہم تو تب اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے کانوں کی حفاظت تب کریں گے جب اگلا رمضان آئے گا۔ کس کی زندگی باقی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارا یہ رمضان جو ہے اس کے بعد کے اگلے سال کا بھی رمضان ہمیں نصیب ہوگا؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ انسان اے مومن تو اپنی زندگی کے رمضان کو اس طرح گزار لے کہ تیرا آخری رمضان ہے، پھر ہم کیسے بنیں گے؟ اور رمضان کی عبادت جو ہے، رمضان کی عبادتوں سے انسان کو روحانی پاور جنریٹ ہوتا ہے، انسان کے درجات اللہ کے یہاں جو ہے بلند ہوتے ہیں، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے۔ اسی مہینے کی برکت سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی پریکٹک باقی رکھنی ہے، اپنی مشق باقی رکھنی ہے کہ جیسے میں نے رمضان میں بغیر کہے صرف مؤذن کی صدا کو سن کر میں نے فجر سے لے کر عشاء تک کی نمازوں کو پڑھا ہے، میں 11 مہینے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، میں 11 مہینے اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں حاضری دوں گا، اللہ کے دربار میں دستک دوں گا اور رجسٹر کے اندر میں اپنی حاضری پورا کر دوں گا۔ لیکن معاملہ عجیب ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، ہماری پوری لائف گزارنے کا جو طریقہ ہے پورا چینج ہو جاتا ہے۔ آپ اٹھاؤ ہمارے نوجوانوں کے سروں کو، ٹوپیاں نکالو اور دیکھو ہمارے بالوں کی آج ہیئر اسٹائل کیسی ہو رہی ہے۔
اگر ظاہر بھی ہم نے اسلام کے مطابق کر لیا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کر لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر بھی مغفرت کر دیں گے کہ تو سیرت لے کر نہیں آیا لیکن صورت تو لے کے آیا۔ نہیں، ہم نہیں کٹائیں گے۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہم اپنے بالوں کو کٹنگ اور اپنے بالوں کو نہیں کٹائیں گے۔ ہم تو بھائی جان کو خوش کریں گے، ہم خان صاحب کو خوش کریں گے اور ان کے ذریعے اپنی سٹائل اپنی زندگی میں لائیں گے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹائل نہیں اپنائیں گے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، مقام حدیبیہ کے اوپر پہنچے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر عمرے کے لیے مکہ مدینہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ مقام حدیبیہ پر روک دیا جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کی جماعت کو لے کر ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اس وقت حضرت عثمان غنی کو بھیجتے ہیں کہ مکہ کے رئیسوں سے، مکہ کے سرداروں سے جا کر بات کرو کہ ہم تو صرف بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، صفا مروہ کی سعی کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عثمان غنی کو اس لیے بھیجا گیا کہ مکہ کے جو رئیس حضرات تھے، سردار حضرات تھے، ان میں اکثر حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار ہوتے تھے، ان سے مانوس تھے۔ حضرت عثمان غنی مکہ میں جاتے ہیں تو شہر کے باہر جو ہے ان کے رشتہ دار ان کا ویلکم کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو لے کر مکہ میں جاتے ہیں۔ اس وقت کی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور میں اپنے خاص طور پر نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے محبوب عالم اور محبوب انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیسی محبت کی، کیسی عقیدت کی۔ آج میرے اور آپ کے دل میں کتنی عقیدت ہے اس کو اس واقعے سے ہم سمجھے کہ حضرت عثمان غنی پہنچتے ہیں۔ اس وقت کا مکہ کے رئیس اور مکہ کے سرداروں کا اسٹیٹس یہ تھا کہ ان کے جو نیچے کی لنگیاں ہیں، ان کے جو نیچے کی چادریں ہیں، وہ اس کو نیچے گھسٹ کر چلنے کو وہ اپنی عزت اور اپنا شرف سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی جو تہبند تھی وہ تخنوں سے اوپر تھی، تخنوں سے اوپر تھی۔ حضرت سے کہا گیا آپ مکہ کے رئیسوں کے پاس جا رہے ہیں، سرداروں کے پاس جا رہے ہیں، قوم کے باعزت لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کا اسٹیٹس تو یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنی چادریں نیچے گھسٹ کر چلتے ہیں اور اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، آپ تخنوں سے اوپر لے کر چل رہے ہیں، اس میں تھوڑی مجھے ناگواری محسوس ہو رہی ہے، آپ اپنی نیچے کی جو چادر ہے اس کو تھوڑا نیچے کر لیجئے۔ یہ قربان جائے میرے اور آپ کے ماں باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اللہ کے نبی کے یہ تیار کردہ غلام مصطفیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، لیکن میرے آقا کی سنت کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا۔ ہاں قدا ایزار و حبیبی، میرے نبی کی ایزار کو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے۔ آج میری اور آپ کی شلوار دیکھو، میرے اور آپ کی پینٹ دیکھو، میرے اور آپ کی لنگیاں دیکھو، میرے اور آپ کی جنسیں دیکھو کہ کہاں سے کہاں جا گھسٹ رہے ہیں۔ کیسی محبت ہے ہمارے دل کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں سے ایسی محبت کریں۔ صرف سر کے بالوں سے شروع کر دو، اس سال سے شروع کر دو کہ ہماری یہ ہیئر سٹائل ختم کر دے اور ہم اچھے سنت طریقے کے مطابق اپنے بھی بال کٹائیں، اپنے بچوں کے بال کٹائیں۔ لوگ سیلفیاں رکھتے ہیں اپنے بچوں کی ہیئر سٹائل والے بالوں کو رکھ کر اس کو سوشل میڈیا پر رکھ کر یوں سمجھتے ہیں کہ عزت کی چیز ہے کہ میرا بچہ آج ہیرو لگ رہا ہے، میرا بچہ کوئی فلمی اداکار جیسا لگ رہا ہے۔ کیا ہوگا ہماری نئی نسل، ہمارے نئے جنریشن کا کیا ہوگا، جن کو ہم کیا دین دے رہے ہیں؟ ہم اپنی جو ہے لاڈلی اولاد کو کیا دین کی میسج اور دین کی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھنا یہی اسلام ہے۔ پوری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہر عمل کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا یہ دین ہے۔ کیا عجیب معاملہ ہے، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے ہماری 4 ویلریں غسل خانوں میں چلی جاتی ہے، سروس اسٹیشنوں کے اوپر، اور وہاں پر صفائی ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنی گاڑیوں کی سسٹم 2-2, 3-3 لاکھ کی لگواتے ہیں۔ کچھ گاڑیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو بیچنے جاؤ تو سسٹم سے کم پیسے آتے ہیں، لیکن سسٹم اس میں مہنگی لگی ہوتی ہے۔
کیوں رکھتے ہیں یہ سسٹم ہے؟ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ میری گاڑی کے اندر چاہے میری گاڑی کا انجن کھوکھلا ہے، میری گاڑی کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، لیکن میری گاڑی کے اندر جو سسٹم ڈالا ہے اس سے گانے تو اچھے بجنے چاہیے۔ یہ میوزک چلا کر ہم پورے محلوں میں گھومتے ہیں اور وہاں مسجدیں ہوتی ہے، نیک لوگ ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، علماء گزرتے ہیں، تو ہم جو ہے اپنا والیوم کم کر دیتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو کہ جہاں کہیں جاؤ گے اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں کچھ کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ تم جنگلوں میں جاؤ گے، پاوا گڑھ کے پہاڑوں کے قریب چلے جاؤ گے، بیابان میں چلے جاؤ گے، صحرا میں چلے جاؤ گے، سمندر کے کنارے پر چلے جاؤ گے، ہر جگہ تمہیں اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو ان چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ عجیب معاملہ ہے، سسٹمیں چلتی ہے، میوزک عام کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک جو ہوئی، اللہ کے نبی کو جو دنیا میں بھیجا گیا، اس میں ایک خاص مقصد یہ تھا کہ دنیا سے میوزک کو ختم کرنا ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مسجد میں ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن نماز میں ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن جب تک قرآن کھلا ہے تلاوت میں ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن جب تک تراویح چلتی ہے ہم تراویح میں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں جب تک کہ ہمارے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے تسبیح کے دانے گھماتے ہیں وقت تب تک ہم جو ہے مسلمان ہیں۔ مسجد سے باہر نکلے ہم مسلمان نہیں ہے، ہمارا ایمان مسجد میں کچھ اور ہے، مسجد کے باہر کچھ اور ہے۔ آج حالات کتنے کشیدہ ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ کیا ان حالات کا مقابلہ اور ڈیفنس ہم ایسے کر پائیں گے جبکہ ہمارے ایمان کی چنگاریاں بجھ چکی ہے؟ ہماری پٹھیوں کو ایمان کی حرارت کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے بلند ہوگی؟ جب ایمان میں پاور ہوگا، جب نیک اعمال زندگی میں آئے۔ ٹکٹیں بک ہو جاتی ہے عید کا دن اور عید کا چاند نظر آنے سے، جو فلم پڑتی ہے اس فلم کی ٹکٹیں آن لائن بک ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ مستورات پر کوئی پکڑ نہیں ہے کہ مستورات اور نوجوان لڑکیاں جو ہے خود بخود اپنی سہیلیوں کے ساتھ گروپ بنا کر چھکڑوں میں بیٹھ کر پورے 3 دن جو ہے پورے ہالول میں گھومتے، پھر اس کے بعد نہ جانے بروڑا اور اس کے علاوہ کہاں جاتے ہیں، کوئی محرم ان کے ساتھ نہیں۔ اللہ نہ کرے ان تشویشناک حالات کے اندر اگر ہماری ان بچیوں کے ساتھ، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کچھ حالات کا واقعہ پیش آ گیا، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ اس لیے کوئی کرے نہ کرے، کوئی سماج کا آگےوان سامنے آئے نہ آئے، کوئی ذمہ داری اٹھائے نہ اٹھائے، ہم سب اپنے گھر کے اور اپنی فیملی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے سارے اگر یہ طے کر لے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو، ہم اپنی بچیوں کو خود لے کر ماں باپ جو ہے گھومنے کے لیے جائیں گے، ان کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تو اس کا اثر پورے حالول پر پڑے گا، مانوس میں بھی پڑے گا، غیر مانوس میں بھی پڑے گا۔ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ تشویشناک حالات ہے، ان حالات سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ جن حالات کو ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو میں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، وہ صرف انہی جگہوں کے ہیں، کل یہ واقعہ یہاں بھی پیش آ سکتا ہے۔ ارتداد کا ماحول اتنا گرم ہے، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم اپنے ایک بیان میں یہ فرماتے ہیں کہ میں تو حرام کہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو کالج میں بھیجو، آپ اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجو، اس سے بہتر ہے کہ وہ تعلیمی دنیا سے بیزار رہے، وہ چلے گا، وہ ان پڑھ رہے گی، جاہل رہے گی، وہ چلے گا، لیکن یہاں معاملہ ایمان کی حفاظت کا ہے، معاملہ ایمان کی حفاظت کا ہے۔ ہم سمجھتے ہماری بچیاں 7, 8, 10 سے آگے کہاں پڑھتی ہیں، اس لیے ان کے معاملے تو ہم جو ہے بالکل مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، لیکن یہ جو عیدوں کے دن، خوشی کے دن ہم جو ہے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پہلے ہی دن سے شروع کر دیتے ہیں۔ جو 30 دن یا 29 دن ہم نے اللہ کی فرما برداری میں گزارے، اللہ کی عبادت میں گزارے، یہاں ہم نے روزے بھی رکھے،
تراویح بھی پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، مالی حقوق بھی ادا کیے، اور پورا مہینہ ہم نے ایک ماحول کریٹ کیا، اس ماحول کو چند گھنٹوں میں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری عبادتیں چائنا کی تھی، ایسا لگتا ہے کہ ہماری عبادتیں وہ چونا جو دیوار پہ لگایا جاتا ہے اس کی طرح تھی کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ گیا یہ ہماری عبادتوں کے پوپڑے نکل گئے۔ رمضان کے مہینے کی عبادت کو ہم 11 مہینوں کی عبادت سمجھے اور اس کے لیے اپنا سہارا بنائے کہ جیسے رمضان میں نے نمازیں نہیں چھوڑی، رمضان کے بعد خدا کی قسم ایک نماز بھی چھوٹ جائے گی تو میں پسینے سے شرابور ہو جاؤں گا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے گی۔ جیسے مجھے اپنے مال سے محبت، مجھے اپنے کاروبار سے محبت، ایک دن اگر مجھے پروفٹ نہ ملے، نفع نہ ملے تو دوسرے دن تدبیر کرتا ہوں کہ آج کا نفع مجھے کل کیسے مل جائے، اس کے لیے میں تدبیر اختیار کرتا ہوں۔ اگر ایک دن کے اندر ایک بھی نماز چھوٹ جائے تو میں اللہ کے سامنے روؤں گا، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، آہوزاری کروں گا کہ کیا ہے ایک باری تعالیٰ کہ جس کی بنا پر مجھے آج ایک نماز سے مجھے محروم کر دیا۔ لیکن کیا عجیب معاملہ ہے، ہم تو صرف نماز وہ پڑھتے ہیں 8 کی، 60 کی اور 360 کی، صرف جمعہ کی نماز، جنازے کی نماز اور عید کی نماز۔ جمعہ سے جمعہ یہ مجمع نظر آتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے مسجد کا خادم کہ ابھی جمعہ کے دن بہت سے مصلی آنے والے ہیں، ان کے لیے مجھے صفوں کا انتظام کرنا پڑے گا، صفیں بچھانی پڑے گی، اور جیسے ہی وہ جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے وہ ساری صفیں سمیٹ کر ایک کونے میں رکھ دی جاتی ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں جو صرف جمعہ کی نماز میں آتے ہیں، ہمیں امید ہی نہیں ہے کہ وہ کسی آڑے دن کی نماز میں اور دوسرے دنوں کی نمازوں میں وہ آ جائے اور پوری مسجد بھر جائے۔ نہیں ہو رہا ہے ایسا، لیکن طے کرو یہ 2023 کا رمضان جو ہے ہماری لائف چینج کر کے رکھ دے انشاءاللہ۔ ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں، ہمارے جسم کے جو اعضاء جن گناہوں میں اور جن گناہوں کے ارتکاب میں مبتلا ہے، ہم جن ہمارے جسم کے عضووں سے اللہ کی نافرمانی سالوں سے کر رہے ہیں، آج یہ 2023 کے رمضان کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے آہوزاری کر کے پکی توبہ کر لے کہ یہ رمضان میرے لیے آخری رمضان ہے، اور اس میں ان تمام گناہوں سے اللہ سے عزم مصمم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ یہ توبہ کرتا ہوں کہ ان تمام گناہوں سے اپنی زندگی کو باہر نکال دوں۔ پھر زنا سے بچنا آسان، زنا سے بچنا آسان، بدکاری سے بچنا آسان، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا آسان، ان کانوں سے گانوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا، پیٹ کو حرام چیزوں سے بچانا آسان ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کے لائف چینج کرنے والا رمضان بنائے، اور یہ خوشیوں کا دن جو ہے یہ غیروں کے تہوار کی طرح نہیں ہے۔ اسلام نے عید کا دن، عید الفطر کا دن خاص طور پر روزے داروں کو تحفے میں دیا ہے کہ یہ وہ میرے مخلص بندے ہیں جنہوں نے پورا مہینہ میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور اللہ کے حکم کو بجا لانے میں انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن روزے داروں کو خوشی کے طور پر ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، ہدایہ دے رہے ہیں، ضیافت فرما رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ خوشی کا دن ہمیں اللہ کی بارڈر میں رہ کر خوشی کو اظہار کرنا ہے، نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حدود کو پار کر دیں، حرام کا ارتکاب کریں۔ پہلے ہی دن ہمارے یہاں 4 ویلروں میں میوزک عام ہو جائے گا، پہلے ہی دن ہمارا لباس بدل جائے گا، پہلے ہی دن ہمارے سلوں کی بالوں کی سٹائل بدل جائے گی، پہلے ہی دن وہ جو اسلامی لباس، سنتی لباس اپناتے تھے وہ سارے ٹخنوں سے نیچے اپنے پائجامے کر لیں گے، اور پہلے ہی دن سے اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے گی۔ اب ہم سوچیں یہ کتنا اچھا کام ہے اور کتنا برا کام ہے۔ ابھی ہم لوگ خانقاہ میں تھے 25ویں روزے کو ڈھابیل میں، وہاں 12 بجے تراویح ختم ہوتی ہے، اس کے بعد روزانہ آدھے گھنٹے کی دعا اور اس کے بعد تعلیم ہوتی ہے کتاب کی۔ اس کے اندر ایک عجیب بات بتلائی ہم لوگوں کو پتا ہے، حدیث میں ہے
کہ ایک آدمی حج کر کے آیا تو اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی نشانی اور علامت جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتلائی ہے کہ ایک حاجی حج کر کے آئے اور پہلے وہ بے دین تھا اور حج کر کے آیا اور اس کے بعد اس کے اندر چینجنگ آ گیا، وہ دیندار بن گیا، سمجھ لو کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ اور اگر اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آیا تو اس کے حج کے قبول ہونے میں خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے جو حضرات رکھتے ہیں ان کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کے بارے میں بھی بزرگان دین نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد اس کی زندگی کے اندر دینداری باقی رہتی ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے روزے قبول ہو گئے۔ اور اگر آپ کے 11 مہینے کا طریقہ جو زندگی گزارنے کا ہے وہ نافرمانی والا ہو گیا، اللہ کی عبادت سے دور والا ہو گیا، تو سمجھ لو کہ پھر تمہارے روزوں کے قبول ہونے میں خطرہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک عبادت انسان نے کی، نماز پڑھی مثال کے طور پر ظہر کی، اور پھر اسی جیسی عبادت کی اسے توفیق ملی، یعنی اس نے عصر کی نماز ادا کی، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا عصر پڑھنا یہ علامت ہے کہ اس کی ظہر کی نماز قبول ہو۔ اب ہم سوچیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے۔ 2017 کا ایک واقعہ ہے، شیخ سلمان العودہ، یہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کے گھرانے اور فیملی کے بارے میں لکھا ہے کہ ریاض سے مکہ المکرمہ عمرے کے لیے نکلے، ان کی فیملی کے ممبران اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ سلمان عودہ اس میں موجود نہیں تھے، 4 ویلر چلی تو وہیں سے ان کی فیملی کے ایک آدمی نے تمام تر 4 ویلر میں بیٹھنے والی اپنی گھر کی لڑکیوں کو اور لڑکوں کو کہہ دیا کہ ریاض سے ہم چل رہے ہیں، مکہ تک جائیں گے، سب کا ایک ایک قرآن ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ لوگ تلاوت کر رہے ہیں اور یہ تو عرب ہے، یہ جب قرآن پڑھے گی ان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ بہت سی ان کی بیٹیاں قرآن کی تلاوت کے دوران آہوزاری کر رہی ہے، رو رہی ہے، پتا نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ڈرائیور کو نیند کا جھونکا آ گیا اور روڈ حادثہ اور سڑک کا حادثہ پیش آ گیا اور پوری کھائی جو ہے کھائی میں گر گئی، پوری گاڑی کھائی میں گر گئی اور سب کے سب شہید ہو گئے، صرف ایک بچا۔ میں یہاں سنانا یہ چاہتا ہوں، میرا پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ 4 ویلر میں تھے، کار میں تھے، ڈرائیو کر رہے تھے اور سفر کر رہے تھے، مکے کا سفر کر رہے تھے، لیکن ان کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ اے نوجوانوں، اے حالول کے غیور نوجوانوں، آپ سوچو، آپ 4 ویلر سے سفر کرتے ہیں، دنیا کے سفر کرتے ہیں، آپ اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، آپ کی گاڑیوں میں کیا بچتا ہے؟ اللہ نہ کرے حادثہ ہوا اور اسی میوزک سنتے سنتے ہماری موت آ گئی، ہماری موت ایمان پر ہوگی یا نہیں؟ تیار کریں اپنا۔ یہ ہے سنانے کا مقصد، یہ ہے کہ عید کے دن آ رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے انشاءاللہ، بچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ چھکڑوں میں گھومنے کی جو سسٹم ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، وہ ختم کر دیں، اللہ کے واسطے ختم کر دیں۔ ارتداد کا دور ہے، مرتد ہونے کا۔ سمجھتے ہو مرتد کس کو بولتے ہیں؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ اور دوسرا اس مذہب اختیار کر لے، باطل مذہب، اس کو مرتد ہونا بولتے ہیں۔ لالچیں دی جاتی ہے، کیا کہوں میں آپ کو، کھل کر میں نہیں بول سکتا۔ بس اللہ کرے کہ ہمارے یہاں ایک اسکول کا نظام آ جائے، اللہ کرے آئندہ رمضان سے پہلے ہمارے یہاں ایک اسکول کا نظام آ جائے، اسلامی ماحول مل جائے، اسلامی کلچر مل جائے، اور ہمارے نئی نسلوں کی جو ہے ایمان کی اور عمل کی حفاظت ہو جائے۔ کچھ اسکول ایسی ہے، کچھ مہینے پہلے میرے پاس چند نوجوان آئے جو 11ویں 12ویں میں پڑھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جمعہ کے دن کی بھی چھٹی نہیں ملتی نماز کے لیے۔ آپ کچھ کرو کہ پرنسپل سے بات کر کے کہ ہم کو جمعہ کی نماز کی چھٹی مل جائے۔ وہ ایمانی غیرت ہمارے بچوں میں باقی ہے، لیکن ماحول نہیں مل رہا، اس کی وجہ سے وہ غلط ماحول کے نظر چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، سب سے بڑی ضرورت ابھی ہمارے گاؤں کی جو ضرورت ہے، ہمارے آنے والی نئی نسلوں کی ایمان اور عمل کی حفاظت کی، وہ یہ ہے ہمارے یہاں ایک مسلم اسکول کا انتظام ہونا چاہیے۔ پچھلے سال میں 3 دن کی جماعت میں تھا کالول میں، تو وہاں سے جو ہے مسجد ہدا مرکز پر جو ہے ایک پروگرام ہوا اور ایک مجلس ہوئی، جوڑ ہوا، جس میں پورے پنچ محل کے جتنے بھی اسلامی اور ہماری مسلم اسکولوں کے جو ماسٹر اور پڑھانے والے ٹیچر ہیں ان کا جوڑ ہوا۔
مولانا احمد حسین صاحب نے اس وقت کہا کہ حلول سے کوئی نہیں آیا، تو کہا حلول میں مسلم اسکول ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے مفتی ادریس جو کالول والے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ فکر کیجئے کہ آپ کے گاؤں میں ایک مسلم اسکول ہونی چاہیے، یہ تو ہمارے دعوت کی ذمہ داروں کی بھی چاہت ہے، پھر بھی ہم پیچھے۔ اور حضرت شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہ جب یہاں داہود کے اندر ابھی پچھلے سال ایک اسکول کی بنیاد ڈالنے کے لیے آئے، تو اس وقت داہود والوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ میں خود وہاں داہود میں گیا تھا حضرت شیخ صاحب کے ساتھ، تو وہاں پر انہوں نے بڑی زمین لے کر اس میں جو انگلش میڈیم اسکول، اس کے ساتھ گانچی پنچ کا ہال، کھانے کا ڈائننگ ہال، اور اس کے ساتھ ایک مسجد اور ایک مدرسہ، یہ پورا ایک ہی زمین میں یہ لوگ بنانے والے۔ وہاں پر حضرت شیخ حنیف صاحب لوہاروی نے اپنے بیان میں یہ بات بڑی قیمتی گئی جو میرا عرب کے دلوں کو کھول دینے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا جیسا کہ ہم لوگ مسجد میں پیسہ دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، اس پر جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس زمانے میں ہمارے آنے والی نئی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اگر ہم نے اسکول میں ڈونیٹ کیا اور اسکول کے لیے ہم نے کوئی انتظام کیا، میں اللہ سے کبھی امید رکھتا ہوں اس پر جو پیسہ لگایا جائے گا اس پر بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مسجد اور مدرسے پر ملتا ہے۔ تم اس کی فکریں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔